سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پرابلم سے، انفیکشن سے بچانے کے لیے مسلسل آپ کے لیے ویڈیوز کا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کی کوشش یہی ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً عورتوں کا یہ جو تناسب ہے وہ مرد حضرات سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اس کو، کیونکہ جو آج کل ہم ویڈیوز جو ریکارڈ کر رہے ہیں تو حاملہ خواتین کے بارے میں، تو ان کا واسطہ جو ہے زیادہ تر خواتین ہی سے پڑتا ہے، جن میں ماں بھی ہو سکتی ہیں، ساس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بڑی محلے کی خاتون بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر جیسے ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں حاملہ خواتین کو گائیڈ کرتی ہیں. تو اگر تجربے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل ہو جائے، اور جو کہ بہت ہی آسان زبان میں ہے، جیسے کہ یہ ویڈیوز جو ہے نا بہت ہی آسان اردو میں ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر تعلیم بھی حاصل ہو جائے ان کو تجربے کے ساتھ، تجربہ پلس تعلیم، تو ایک بہت ہی اچھے نتائج کی حامل ہوں گی. اور یقیناً ان کا گھرانہ اور ان کی جو نسل ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پروان چڑھے گی، اور اچھے طریقے سے برتھ ہوگی، ماں بھی صحت مند رہے گی، بچہ بھی صحت مند رہے گا، اور یقیناً وہ اس قابل ہو جائے گی کہ بہت جلدی اپنے بچے کو سنبھال سکے اور اپنا گھر بار جو ہے وہ سنبھال سکے. تو ان کو بھی سنائیں، جو تجربہ کار خواتین ہیں، جو بڑی خواتین ہیں جن کا تعلق ان جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے زیادہ رہتا ہے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے سبب سے، مختلف انفیکشن کے سبب سے اسقاط ہو جاتا ہے. تو اسقاط کا خطرہ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم کہ حمل کے ابتدائی ایام میں، یعنی ابتدائی دنوں میں کسی طرح کی بھی بلیڈنگ جاری رہنے لگے تو یہ غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے، اور اسے اسقاط حمل کا خطرہ ہی سمجھنا چاہیے. ایسی صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہنے والے خون کی مقدار کم ہو، کمر کے نچلے حصوں میں یا پٹھوں میں درد بھی محسوس نہ ہو، یا درد ایام حیض کی طرح سے محسوس ہو. مسکیریج اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا درد بھی نہ ہو لیکن مسکیریج ہو جائے. سروکس بند رہتا ہے اور یوٹرس بھی نرم ہوتا ہے. اگر یوٹرس کو چھو کر دیکھا جائے تب بھی وہ نرم لگتا ہے. یہ علامات کافی عرصے جاری رہ سکتی ہیں. عام طور پر حاملہ خاتون کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسقاط کا خطرہ محسوس ہوتے ہی فوراً آرام کے لیے چلی جائیں. لیکن تحقیق کے نتائج یہ ظاہر نہیں کرتے کہ اس سے اسقاط حمل کو روکا جا سکتا ہے، یعنی مسکیریج کو روکا جا سکتا ہے. حاملہ خواتین میں سے 70 to 80%، یعنی 70 سے 80% جن کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا حمل ظاہر ہو جائے گا، پہلی سہ ماہی میں اسقاط کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود کامیابی سے اپنی میعاد پوری کر دیتی ہیں. اگر یعنی کہ بچہ پورا ہو جاتا ہے، اور اگر احتیاط کی جائے تو بچہ نارمل ڈیلیور ہو جاتا ہے. اگر بلیڈنگ رک جائے تو حمل جاری رہتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ فیٹس کو خوراک کی فراہمی کے عمل میں خرابی کے باعث یوٹرس میں اس کی نشو و نما کی رفتار تو کم نہیں ہو رہی ہے. اس میں قبل از وقت لیبر کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے اور خون کا زیادہ جاری رہے تو درد بار بار اٹھتا ہے، یوٹرس سکڑتا ہے تاکہ جو کچھ اندر ہے اسے باہر نکال دیا جائے. ایسی صورت میں اسقاط کا خطرہ لازمی ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ لازمی اسقاط کیا ہوتا ہے، کہ اسقاط ضروری ہوگا. اس میں خون بہت زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے،
اس میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں یا حمل کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور ماں کی کیفیت سخت صدمے جیسی ہوتی ہے۔ اگر یوٹرس کو چھو کر دیکھا جائے تو وہ کچھ چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جھلی پھٹ جاتی ہے اور اندر کی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے، سروکس پھیل جاتا ہے اور حمل کے اجزاء خارج ہونے لگتے ہیں یا اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں اور انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ماں کی ظاہری حالت اسقاط کے نقصانات سے کہیں زیادہ خراب نظر آتی ہے اور ضائع ہونے والے خون کے مقابلے میں نقاہت بھی زیادہ لگتی ہے۔ اس کا سبب ضائع ہونے والے حمل کے وہ اجزاء ہو سکتے ہیں جو سروکس میں پھنس گئے ہوں اور انہیں نکال دینے سے حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں محسوس ہونے والا درد اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے جتنا بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں انتہائی احترام، چاہے ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کیس کر رہی ہوں یا کوئی مڈ وائف ہوں یا کوئی نرس ہوں، ان کو چاہیے کہ بے انتہا احترام اور توجہ سے زچہ کا علاج کریں اور درد دور کرنے دینے والی دوائیں ان کو دیں اور ان کے ساتھ بہت ہی بہتر رویہ رکھیں، پیار محبت کا رویہ، دوستی کا رویہ، تاکہ وہ اس شدید صدمے سے اور اس درد سے باہر آ سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ مریضہ کو ایسے وارڈ میں رکھا جائے جہاں عملے کو اسقاط حمل کے کیس سے نمٹنے کا خاطر خواہ تجربہ ہو۔ خاتون کو، حاملہ خاتون جن کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، ان کو اور ان کے شوہر کو حالات سے باخبر رکھنا چاہیے۔ زمانے حمل کی مناسبت سے ضائع ہونے والے حمل میں بچے کی صورت واضح ہو جاتی ہے، لیکن بعض حالات میں اس کا وجود قابل شناخت نہیں ہوتا۔ بہرحال میاں بیوی کو تمام امکانات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر صورت واضح ہو گئی ہے تو وہ کیا چاہیں گے اور اگر نہیں ہے تو وہ کیا دیکھنا چاہیں گے۔ پھر ہے نامکمل اسقاط حمل۔ نامکمل اسقاط کی صورت میں بچے کو خوراک پہنچانے والے نظام کے کچھ اجزاء رحم کے اندر رہ جاتے ہیں، جن سے خون بہنے کی رفتار اور مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں رگ کے ذریعے یا پٹھوں کے ذریعے انجیکشن لگا کر خون کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب ماں کی حالت کچھ سنبھل جائے تو اسے بے ہوش کر کے اندر کے اجزاء کی مکمل صفائی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ نامکمل اسقاط ساری دنیا میں، یعنی نامکمل مسکیریج جو ہے ساری دنیا میں خواتین کی شرح اموات اور خرابی صحت کی ایک وجہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مکمل اسقاط کہ ان میں یہ جو مکمل اسقاط ہوتا ہے اس میں مکمل بچہ، آمل اور جھلی وغیرہ سب یوٹرس سے خارج ہو جاتے ہیں، درد باقی نہیں رہتا اور حمل کی علامات غائب ہونے لگتی ہیں۔ چھو کر دیکھنے سے یوٹرس سکڑا ہوا اور سخت محسوس ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ کرانے سے اندر خالی جگہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دوا اور علاج کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن بہرحال خاتون کی دیکھ بھال بے حد ضروری ہے۔ اگر بخار ہو جائے یا خون پھر سے بہنے لگے تو خاتون کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں نامعلوم اسقاط۔ یہ اصطلاح اس حالت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب خوراک کی فراہمی وغیرہ کا نظام بالکل درست ہونے
کے باوجود یوٹرس میں موجود بچہ مر جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا 8 ہفتے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، مگر ماں کے جسم کو معلوم نہیں ہوتا کہ حمل ضائع ہو گیا ہے۔ کوئی ظاہری علامات مثلاً پلیسنٹا کی خراب براؤن رنگ کی رطوبت دیکھ کر اسقاط حمل کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون کی حمل کی کیفیت اور علامات ختم ہونے لگتی ہیں، حمل کا بڑھنا رک جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سے حمل ختم ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ایسے طریقے پر ہونے والے مس کیریج کے بعد یہ علاج ضروری ہے کہ مریضہ کو بے ہوش کرنے کے بعد سروکس کھولا جائے اور کھرچ کر صفائی کرنے والے آلے سے باقی رہ جانے والے مواد کو نکال دیا جائے۔ مخصوص انداز میں یوٹرس کو سکیڑنے والی دوائیں اگر ڈالی جائیں تو اس سے سروکس کھولنے اور صفائی کے آلات لگانے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح سروکس میں کوئی زخم یا چوٹ کے اثرات پیدا نہیں ہوتے جو زور لگا کر زبردستی سے چوڑا کرنے سے ہو سکتے ہیں، جس سے بعد میں یہ خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آئندہ حمل میں سروکس کا فعل متاثر ہو۔ بچہ اگر چند ہفتے رہ جائے تو اس سے خون نہ جمنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔